اور بیٹا پیدا ہونے پر لڈو بانٹنے والا، بیٹا پیدا ہوتے ہی پٹاخے پھوڑنے والا، بیٹا پیدا ہوتے دو بکرے لا کے عقیقے کرنے والا، بیٹی پیدا ہوئی تو ایک بکرا لانے صورت نہیں رہتی، کیوں دل غمگین ہو کے رہتا، دل میں ارمان نہیں رہتی. بیٹی آ گئی میرے بھائیوں، بیٹا بیوی آنے کے بعد بدل سکتا، لیکن بیٹی مرتے دم تک اپنے ماں باپ کی محبت اپنے سینے میں رکھتی. فون کر کو پوچھتی، ابا تمہاری طبیعت کیسی ہے، امی تمہاری طبیعت کیسی ہے، امی تمہیں کھانا کھائے کہ نہیں، ابا کو گولیاں دیے کہ نہیں. کون پوچھتی؟ بیٹی پوچھتی. بیٹا جورو آنے کے بعد بدل جاتا، ہر بیٹا نہیں بول رہا، بہت سارے بیٹے بدل جاتی، لیکن بیٹی مرتے دم تک اپنے سینے میں ماں باپ کا درد رکھتی. یہ حدیث سننا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، 3 بیٹیوں کو جنت کی بشارت، 2 بیٹیوں کو جنت کی بشارت. اے اللہ کے نبی، 3 بیٹیوں کا باپ جنت میں، 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں، 2 بہنوں کا بھائی جنت میں، کیا اللہ میرے لیے نہیں رکھا؟ میری تو ایک ہی لخت جگر ہے، میری تو ایک ہی نور نظر ہے، اللہ مجھے ایک ہی ایک بیٹی دیا. اے اللہ کے نبی، کیا وہ جنت میرے لیے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جب تک اللہ کی جانب سے ان پر وحی نازل نہیں ہوتی. ہر بات اللہ کی جانب سے بیان کرتے. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. سوال کرنے والے صحابی سوال کرے، نبی خاموش بیٹھ گئے. اچانک جبرائیل آئے، بشارت لے کے آئے، خوشخبری لے کر آئے. اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ نے بیان فرمایا، رحمک علیک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تیرے سوال کرنے کی وجہ سے میری امت پر قیامت تک اللہ یہ رحم کر دیا، جس کی ایک بھی بیٹی رہے، اگر وہ اپنی بیٹی کو پال پرورش کر کے بڑا کر کے اسے بوجھ سمجھے بنا اس کا نکاح کر کے بھیج دے، اور وہ ماں باپ توحید کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو، اللہ ایسے ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا.